کہ جو قرآن پاک کے حروف ہیں اس کے مخارج کیا ہیں. مخرج کہتے ہیں آواز نکالنے کی جگہ کو. تو علماء نے مختلف جو حروف ہیں ان کے مخارج کو بیان کیا ہے. اب دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے سامنے جو اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ہے حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا، اس کو میں اور بھی بڑا کرتا ہوں تاکہ دیکھنے میں آسانی رہے. تو یہ حروف کے مخارج، سب سے پہلے حمزہ اور ہا، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. حلق جو ہے ہمارے گلے کی آواز، گلے کے اندر جو خلا والی جگہ ہے اس کو بولا جاتا ہے. اور یہ حلق کے نیچے والا حصہ، جو جہاں پہ آپ کی زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے، جو زبان کی جڑ ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ حلق ہے. تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہے حمزہ اور ہا، وہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے. اور پھر عین اور ہا، عین اور ہا یہ بھی حروف حلقیہ ہیں، لیکن یہ حلق کے درمیان والے حصے میں سے اس کی آواز نکلتی ہے. اور پھر تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے غین اور خا، یہ حلق کا جو اگلا حصہ ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے. اب حلق کس کو کہتے ہیں؟ جو ویکیوم ہوتا ہے، جو خلا ہوتی ہے آپ کے منہ میں، جڑ کے جو زبان کی جڑ سے پیچھے وہ جو جگہ ہے اس کو حلق بولا جاتا ہے. تو یہ حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس بات سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں. اگر یاد کر لیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. قاف، اس کو حروف لہویہ کہتے ہیں. یہ حروف لہویہ 2 ہوتے ہیں، قاف اور کاف. قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ کہتے ہیں جہاں سے زبان پیچھے والے حصے سے حلق سے جڑی ہوتی ہے. اور تالو کہتے ہیں آپ کے جو ماؤتھ کی جو چھت ہوتی ہے، جو زبان جو آپ کے منہ کے اندر چھت ہوتی ہے، تالو جس کو کہا جاتا ہے، اس کا جو نرم حصہ ہے. اب دیکھیے، اگر آپ دانتوں کے پیچھے اوپر انگلی لگائیں یا ہاتھ لگائیں تو یہ حصہ سخت ہے، اگر اس کے پیچھے والے حصے پہ ہاتھ لگائیں تو وہ نرم ہوتا ہے. تو جو زبان کی جڑ اور نرم حصے سے یہ ادا ہوتا ہے. قاف یہ موٹی آواز ہوتی ہے. اور دوسرا جو کاف ہے یہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لیکن جو تالو ہے وہ اس کا سخت والا حصہ جو ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، ادھر سے یہ آواز نکلتی ہے. تو حروف لہویہ 2 ہیں، قاف اور کاف. یہ میں آپ لوگوں کو یہ پوری بک جو ہے میں شیئر کر دوں گا، اس لیے نوٹس لینے کے لیے آپ بہت پریشان مت ہوں، اس کی بجائے اس کو سیکھنے میں کوشش کریں. تو ہم نے ابھی تک دیکھا کہ حروف حلقیہ 6 ہیں اور حروف لہویہ 2 ہیں، قاف اور کاف. پھر اس کے بعد حروف شجریہ، یہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے، زبان کا درمیان اور تالو کا جو درمیان ہے وہاں سے اس کا مخرج ہے. جیسے ہم بولتے ہیں جیم، شین، یا. اور پھر اس کے بعد یہ سب سے مشکل جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ ہے ضاد. اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں. یہ زبان کی جو سائیڈ ہے، اب اگر دیکھیں یہ زبان ہے، دیکھیں کہ اگر یہ زبان ہے، آپ کا ہاتھ جو ہے یہ زبان ہے، تو اس کی جو سائیڈ ہے، یہ والی سائیڈ یا پھر یہ والی سائیڈ، جو زبان کی جو سائیڈ ہے وہ آپ کی اوپر والی داڑوں کو ٹچ کرتی ہے. جو آپ کے سائیڈ والے جو دانت ہیں اوپر والے، اگر دائیں طرف سے آواز نکال رہے ہیں تو دائیں طرف والے جو زبان کی سائیڈ ہے دائیں طرف والی، وہ اوپر کے دائیں طرف والی جو داڑیں ہیں ان کو ٹچ کرتی ہیں اور پر کر کے آواز نکلتی ہے. یہ وہ حرف ہے جو اکثر لوگ اس کو پڑھنے میں، خاص طور پہ جو نان عرب ہیں،
جو غیر عرب ہیں جیسے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، اپنا بہت سارے اور مسلمان جو ملک ہیں، تو وہاں پر یہ اس کو سمجھنے میں خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان میں غلطی کی جاتی ہے. کوئی اس کو دال بول دیتا ہے، کوئی اس کو زواد بول دیتا ہے، کوئی اس کو زوا بول دیتا ہے. تو یہ عرب میں جو اس کا ہے مطلب وہ ضاد پر کر کے آواز نکلے گی. یہ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا. تو یاد رکھیے اس کا نام حرف حافیہ ہے. حافیہ کہتے ہیں کروٹ کو، زبان کی کروٹ سے اور اوپر کے داڑوں سے یہ نکلتا ہے. حروف طرفیہ، طرف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، کہ یہ زبان کا کنارہ، زبان کی ایک سائڈ اور دانتوں کی جو جڑ ہے، یہ جو نوک ہے زبان کی اور دانتوں کی جو جڑ ہے جیسے اوپر والی، وہاں سے اس کی آواز آتی ہے. جیسے آپ بولیں گے لام، نون، را، تو زبان جو ہے وہ تالو کے اگلے حصے کو دانتوں سے پیچھے والی جو جگہ ہے اس کو ٹچ کرتی ہے. پھر اسی طرح سے ایک کیٹیگری اس کا نام ہے حروف نطعیہ. یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے اٹیچ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں تا، دال، تو. تو یہ ہم ابھی بعد میں اس کی پریکٹس کریں گے. یہ صرف آپ کے نالج کے لیے یہ نام بتا رہا ہوں، تو ان سے پریشان نہیں ہونا. یہ عربی کے نام ہیں، ان کے کیٹیگریز ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ آپ میں سے استاد بننا چاہتے ہیں اور آگے اس کو پڑھانا چاہتے ہیں اور علم دین کو سکھانے کا درجہ اور علماء کا درجہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس پر محنت کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے آتے ہیں حروف لثویہ. یہ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے نکلتے ہیں. جیسے ہے ثا، ذال، وا. تو یہ بھی وہ والے لیٹرز ہیں، وہ حروف ہیں جن کے اوپر اکثریت غلطی کرتی ہے. تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس پر بھی اور اس پر بھی دعاد کے اوپر بھی ہم توجہ دیں گے کہ یہ کیسے ہے. پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں حروف صفیریہ. حروف صفیریہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے آپ سیٹی بجا رہے ہوتے ہیں. زا، سین، صاد. تو صفیر عربی میں سیٹی کو کہتے ہیں. تو چونکہ سیٹی کی طرح کی آواز نکلتی ہے اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. تو یہ زبان کی جو نوک ہے اور دونوں دانتوں کے اندرونی جو کنارے ہیں اس سے یہ ادا ہوتے ہیں. دونوں دانت کون سے ہیں؟ یہ سامنے والے. تو پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حروف شفویہ. یہ شفویہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے جو ہونٹ ہیں، آپ کے جو لپس ہیں، وہ اس میں گول ہوتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں. جیسے ہے فا. اب دیکھیے جب میں نے کہا فا تو آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ اس کی ایک شیپ بنتی ہے اور ہوا نکلتی ہے تو وہ اس کو فا. فا حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے، جو ہونٹ کا حصہ ہے اس میں سے نکلتی ہے. جبکہ با یہ وہ حصہ ہے، دونوں ہونٹوں کا جو اندرونی حصہ ہے یہ آپس میں ٹچ کرتے ہیں. پھر ہے میم. جب ہم با کہتے ہیں تو ہونٹوں کا اندر کا حصہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم میم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہونٹوں کا اگلا حصہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے واو. واو جب ہم واو کہتے ہیں تو یہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اس کی گولائی کی آواز سے نکلتا ہے. تو یہ جو 4 لیٹرز ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک انٹروڈکشن دینی تھی حروف کے مخارج کی. جس جگہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کا نام عربی میں جو علماء ہے انہوں نے کیا رکھا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب ہم